اللہ کے پیاروں کی نشانیوں کو ادا کر رہے ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, آدم علیہ السلام کی نشانی ہے. آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, بے شک باندھ کے پڑھیں کھلے چھوڑ کے پڑھیں, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی ہے. یہ ظہر کا وقت تھا جب چھری چلائی, جب دمبا آیا تو اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو شکرانے کے 4 نفل پڑھے. یہاں میں نے ایک نقطہ سمجھانا ہے, آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ جو نفوس قدسیہ ہیں جن سے اللہ نے نجس کو رجس کو دور رکھا ہے, آج ظاہری طور پہ وہ ہستیاں ظاہری طور پہ ہمارے اندر موجود نہیں. میں بات ظاہر کی کر رہا ہوں یار, حقیقت کی نہیں. حقیقت میں تو یہ 14 تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اللہ کا نور یہ 14, اللہ کا پہلا کن یہ 14, اللہ کی پہلی تخلیق یہ 14, اللہ کی پہلی چاہت یہ 14, اللہ کا پہلا امر یہ 14, اللہ کے پہلے عابد یہ 14, پہلے ساجد یہ 14. بولے یار, میں بات حقیقت کی نہیں کر رہا, ظاہر کی کر رہا ہوں. چلو اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. ایک وقت تھا کہ یہ 14 ماننے والوں کو بھی نظر آتے تھے اور منکروں کو بھی نظر آتے تھے. آج جس پہ کرم کرے نا, فضل کرے, ماننے والوں کو آج نظر آتے ہیں لیکن منکروں کو نہیں. میں نقطہ سمجھا رہا ہوں. جن سے اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے وہ ظاہری طور پہ وہ ہستیاں آج ہمارے اندر موجود نہیں, لیکن ان کا ذکر تو ہے نا. یہ صبح سے شام تک کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ بولو ذرا یار, وہ انہی کا ہو رہا ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے, ایک جملہ کہنے لگا ہوں, بلا تشبیہ ہو بلا مثال. اللہ کا جو ذکر ہے نا, اللہ کا ذکر مخلوق کا محتاج ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ اپنا ذکر خود نہیں کرتا, اللہ خود نہیں کہتا اللہ اللہ. نہیں سمجھ رہے وہ یارو, اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے, ہم اللہ کی مخلوق نہیں. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, فرشتے اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا ذکر کرتے, شجر و حجر اللہ کی مخلوق ذکر کرتے, جن و انس اللہ کی مخلوق. حضرات, اور جس کا مخلوق ذکر کرے نا اسے خدا کہتے ہیں, اور جن کا مخلوق کا رب ذکر کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں. اس کا مطلب جب کچھ نہ تھا خدا تو تھا نا. بولو کی ہو گیا جی یار, جب کچھ نہ تھا خدا تھا تو ذکر آل محمد تھا. جب کچھ نہ رہے گا وہ خدا رہے گا نا, خدا رہے گا تو آل محمد کا ذکر بھی رہے گا. بولے یار, پھر کبھی زندگی رہی نا تو جو اللہ درود پڑھتا ہے نا محمد اور آل محمد پہ, اور یار اللہ, ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد, ہم تو کہتے اللہ نے تو کسی اللہ کو نہیں نہ کہنا. نہیں سمجھ رہے؟ وہ جو اللہ درود پڑھتا ہے نا, نیکسٹ کبھی ملاقات ہوئی اگلا موضوع یہ ہے اللہ کون سا درود پڑھتا ہے. میں نقطہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, بڑا خاص نقطہ ہے. میں کہہ رہا ہوں جس طرح ان نفوس قدسیہ سے, ان کی ذوات سے اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے نا. بولیں آپ کہتے وہ نہیں آیا. حضرات, جس طرح اللہ نے 14 نفوس قدسیہ سے نجس کو, رجس کو, غلاظت کو, گندگی کو دور رکھا ہے نا, اسی طرح اللہ نے 14 کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا. ہوئے 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 یارو, جہاں 14 کا ذکر ہو وہاں نجس کا کیا کام؟ نہیں سمجھ رہے. وہ جہاں ان کی پاکی بیان ہو, ان کی عظمت کی بات ہو, ان کی رفت کی بات ہو, ان کے فضائل کی بات ہو, ان کے خصائص کی بات ہو, ان کے اوصاف کی بات ہو, ان کی ایٹریبیوٹس کی بات ہو, تو وہاں نجس کا کیا کام ہے؟ آپ کہیں قادری صاحب پھر یہ نجس کیا ہے؟ تو میں کہوں لغت نہ کھولو, نہ لسان المیزان کھولو, نہ القاموس کھولو, نہ المنجد کھولو, نہ فیروز اللغات کھولو, نہ المفردات کھولو, کوئی ڈکشنری نہ کھولو, اللہ کا قرآن کھولو. مولا تو بتا یہ نجس کیا ہے, یہ رجس کیا ہے؟ مجھے پتا ہے موسم گرم ہے, آپ سن رہے ہیں, میں ذکر کر رہا ہوں, میری انرجی زیادہ صرف ہو رہی ہے نا, لیکن آپ کو بھی سلوٹ ہے, سلام ہے, آپ بھی سننے کا حق ادا کر رہے ہیں.
اللہ نے کہا مجھ سے نجس کا پوچھتے ہو، ابھی بتایا تو ہے، مولا میں سمجھ ہی نہیں آئی، پھر بتایا تو ہے، جو آل محمد سے ان کے ذکر سے دور ہو جائے۔ مولا حافظ صاحب ہیں، حاجی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، فاما صاحب، اللہ نے کہا وہ مفتی ہو، وہ شفتی ہو، وہ حافظ ہو، وہ قاری ہو، وہ علامہ ہو، جو آل محمد اور ان کے ذکر سے دور ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ اوئے ہوئے، آپ کو شاید لگتا ہوگا، آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید پلید وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا یا جس نے وضو نہیں کیا، وہ ہے ناپاک، اس پہ غسل واجب تھا، اس نے کیے نہیں، ہم کہتے ہیں پلید۔ بخاری مسلم کھولو، میرے آقا فرماتے ہیں میرا سچا مومن اس پہ غسل واجب بھی ہو، بچوں سے میرا خطاب نہیں، حضور فرماتے ہیں اس پہ غسل واجب بھی ہو، پلید نہیں۔ چلو اور سادہ کر کے نہ سمجھا دوں، 1300 سال گزر گئے، کوئی حسینی سنی ہو یا کوئی مومن شیعہ ہو، جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید، بولو کہتے نہیں آپ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید وضو نہیں کرتا تھا کہ غسل نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، حد ہو گئی یار، حج عمرے بھی کرتا تھا۔ ایک بندہ وضو بھی کر رہا ہے، غسل بھی کر رہا ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، آپ کہہ رہے ہیں پلید۔ آپ کے قادری صاحب پلید اس لیے آل محمد سے جو دور ہوا، جو سادات بیٹھے ہوئے ادھر سادات، ان کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اے بس اینی کوئی گل جے۔ اوے میرے سنی بھائیو، اگر کوئی آل محمد سے ان کے ذکر سے دور چلا جائے، جہاں ان کے فضائل ہو، ان کے خصائص ہو، ان کے مناقب ہو، ان کی افضلیت ہو، جو آل محمد کے ذکر سے دور ہو جائے، دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا رہے، 5 مرتبہ وضو کرتا رہے، سمندر میں، نہر میں، دریا میں ڈبکیاں لگاتا رہے، مال کے گڈے گوڈے دھوندا رہے، جو آل محمد کے ذکر سے دور ہے، کل بھی پلید تھا، آج بھی پلید۔ ہائے 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 یارو، اللہ نے غلاظت کو ان کے ذکر کے بھی قریب نہیں آنے دی۔ آپ اتنے بولے بادشاہ ہیں، آپ کھینچ کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور جو ان کے قریب آ جائے پتا چلا دل اس کا بڑا پاک ہے۔ پاک ہستیوں کی محبت پاک دل میں ہی آتی ہے۔ میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کھول کے بتاؤں، جہاں اللہ 14 کی محبت ڈالتا ہے نا، پہلے اس دل کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، منزہ کرتا ہے، مصفہ کرتا ہے، مجلہ کرتا ہے، پھر 14 کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ یارو، ناپاک اور غلیظ دلوں میں تو ان کی محبت آتی ہی نہیں، سماتی ہی نہیں۔ وہ ایک گندا غلیظ نجاست والا ان کے ذکر کے بھی قریب نہیں آتا۔ تو آپ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ وہ پتہ نہیں کسی زوم میں رہتا ہے کہ میں نہیں گیا، میں کیوں جاؤں؟ تو نہیں آیا، اللہ نے تیرے غلیظ اور نجس دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے نوروں کی محبت آ جائے۔ اب ایک نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے اور آپ سے اجازت لینی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، ذرا صلوات پڑھیں۔ ہو سکتا ہے موضوع ذرا سخت ہو، موضوع راضا صاحب سخت ہو، لیکن میں یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، آپ کو کہہ رہا ہوں کسی بندے کو حوالہ چاہیے، میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا فلاں کتاب کھول کے، ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا، نہیں سمجھ رہے، وہ میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں۔
مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور. میں کمرے والا نہیں، میدان والا ہوں، اس لیے کہ میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. اب سنیں ذرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں بھی مشکل حالات میں کافی دور سے چل کے آیا ہوں، لیٹ بھی ہوا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ، اس کی آیت کا نمبر ہے 39، 39. اللہ نے سیدھی سی بات کی، کوئی مشکل نہیں ہے کہ لفظ آسان ہے. اللہ کہتا ہے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور میری نشانیوں کو جھٹلایا. جاگو ذرا، کی ہو گیا؟ سیدھی نہیں گل ہے، مشکل کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور آگے میری نشانیوں کو جھٹلایا. اچھا مولا آگے فرمایا اولئک اصحاب النار، وہی ہیں جہنم والے اصحاب. ہم فیہا خالدون، جو اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پرماننٹ رہیں گے. لو جی، بات اتھینٹک اور سیکھا سادہ کر کے سمجھاؤں گا، چٹان پڑھ بھی نہیں کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اس آیت میں دو چیزیں اللہ نے بیان کی. پہلی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگلی بات اور میری نشانیوں کو جھٹلایا. یہ دو لوگ، ان کی یہ خصلتیں بیان کر کے آگے فرمایا اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ جہنمی ہوں گے. وہ اچھا جی، آپ پتہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والے کون ہیں اور انکار کرنے والے کون ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک تو شاید آپ کو پتا ہو کہ یہ جتنے کا جتنا اسلام ہے نا، جو ہم پرفارم کرتے ہیں، پرفارم کے لائق جو ہے، یہ سارا کا سارا، ایلو جی مسینہ چوڑا کر رہے ہیں، سارے کا سارا اسلام اللہ کی نشانیوں کو یاد کرنے کا نام ہے. میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. کلہم، سارے کا سارا دین. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ایسے ایک بت سا بنا، اس کو کنکریاں مار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کھڑا ہے ادھر. یا آپ کو ورگلایا تھا شیطان نے؟ ورگلایا تو اسماعیل علیہ السلام کو تھا نا. اور نہ جا تیرا باپ تجھے ذبح کر دے گا. وہ یارو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلاتا تھا، نہ جا تیرا باپ تجھے ذبح کر رہا ہے. اور انہوں نے کنکریاں ماری نا، انہوں نے ماری نا. بولو آج 1400 بلکہ اس سے بھی اوپر، 1400 تو حضور کے اس سے بھی اوپر، ہزار سال گزرے، آپ کنکریاں مار رہے ہیں. اللہ کہتا کیوں؟ میرے پیاری کی نشانی. جاگو یار. اچھا ادھر کوئی بندہ بڑی خاص بات سمجھانے لگا، سداد قدم چوم کے ادھر کوئی 8-10 بندے آ جائیں ٹینڈ کروا کے، یار 10-15 بندے ٹینڈ کروا کے آ جائیں ایسے ہی تے کچھے پا کے، میرا خیال بچہ ابھی ہنس رہا ہے. نہیں سمجھ رہے، وہ بچہ ابھی ہنس رہا ہے یار. تو میرا خیال ہے ہم بھی ہنسنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ وہ فطرت سے ہٹ گیا. فطرت سے ادھر جاتے وہ سارے کے سارے ہی نہیں سمجھ رہے. وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، سارے ٹرینڈ کرو، لباس ایک جیسا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے پیاریوں کی نشانی ہے. ادھر جا کے مقام میرے پاس وقت نہیں ہے ایک آیت دوں، ایک آیت دوں. ادھر جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہو، پھر حج قبول ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مقام ابراہیم میرے خلیل کی نشانی ہے. جاگو ادھر آ، جا کے تم بھی ادھر قربانی کرتے ہو، اس کے پیاروں کی نشانی ہے. وہ جو وادی مقصر ہے وہاں سے دوڑ کے ادھرتے ہو، وہاں کون سا آپ پہ عذاب آ رہا ہے؟ عذاب تو نہیں نہ آ رہا. بولے نا، آپ گزر رہے ہیں، اللہ کے پیاروں کی نشانیوں کو ادا کر رہے ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کی نشانی ہے. آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، بے شک باندھ کے پڑھیں، کھلے چھوڑ کے پڑھیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی ہے. یہ ظہر کا وقت تھا جب چھری چلائی، جب دمبا آیا
تو اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو شکرانے کے 4 نفل پڑے. اب بولو ذرا کی ہو گیا جی یار, میں اتھینٹک باتیں کر رہا ہوں. اللہ نے نشانی بنا دی. اب آ جائیں اثر, حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے نا. قرآن کہتے ہیں سورہ بقرہ کھول کے دیکھے کہ یہ بستی کب آباد ہوگی. اللہ نے 100 سال سلائے رکھا. جب اٹھے تو فرمایا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہتے 1 گھڑی. فرمایا نہیں 100 سال. انہوں نے پھر شکرانے کے نفل ادا کیے 4. اللہ نے یہ ہماری اثر کی نماز ان کی نشانی کر دی. مغرب کی نماز کے 3 فرض پڑھتے ہو نا, کتنے؟ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی نشانی ہے. انہوں نے جب بیماری دور ہوئی تو شکرانے کے 4 نفل نیت کی. کتنے؟ 3 پڑھے, ویکنس بہت زیادہ تھی, اٹھ نہ سکے چوتھے کے لیے, 3 پہ سلام پھیر دی. اللہ نے کہا تم مغرب پڑھ کے میرے پیارے کی نشانی ادا کرو. اور عشاء جو ہے, عشاء کی نماز, یہ پاک محمد کی نشانی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنا کچھ آپ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ سارا کچھ نشانیاں ہی تو ہیں یار. بولے یہ زلجنا نکالتے نشانی ہے, اور یارو جلوس نکالتے ہو نشانی ہے, تبوک پر آمد کرواتے ہو کیا ہے؟ نشانیاں یار. پورے کا پورا اسلام ہی اللہ کی نشانیوں کو ماننے کا نام ہے. اب آپ کہیں گے قادری صاحب کچی جی گل ہو گئی. میں کہا کچی نہیں, پکی. اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی. سنو پھر اللہ دی سب تو وڈی نشانی یاد رکھیا جی. اللہ کہتا ہے میری نشانی تے جڑے منکر نے جہنمی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں مسجد نبوی کا صحن تھا. یہ حدیث میرے موبائل میں ہے, اے کوڑا تے ہے میدان. مسجد نبوی کا صحن تھا, کھچا کھچ صحن بھرا ہوا تھا, جیسے آپ نہیں بیٹھے ہوئے, حال بھرا ہوا ہے, بلا تشبیہ و بلا مثال. حضرت حذیفہ کہتے ہیں پہلے سے لے کے آخری تک, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, سارے صحابی بھی جمع تھے. کہتے ہیں حضور ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے, کھڑے ہوئے, کھڑے ہوتے ہی فرماتے تال یا علی ابن ابی طالب. علی ذرا اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. لیکن جملہ نہ کہوں سادات کے قدم چوم کے, یہ شرف فقط مولا علی اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو ہی حاصل ہے. کہیں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے, کہیں سینے کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی نظر آتے, کہیں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی اس ممبر کے اوپر نظر آتے ہیں. ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے. کہیں حالت سجدہ میں دوش مصطفیٰ پہ حسنین کریمین سوار نظر آتے ہیں. یارو کسی کی ہے اوقات؟ بولو. یہ شرف فقط علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوتا, آگے فرنٹ پہ. کہتے ہیں ایسے حضور علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو کھڑا کیا اپنے ساتھ, ہاتھ پکڑا, چہرہ ہماری طرف کیا. اوے غدیر نہیں پڑھن لگا. یہ خطبہ ہے مسجد نبوی کا, اور مسجد نبوی کے ایک خطبات نہیں بے شمار ہیں. آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑا, چہرہ ہماری طرف کیا. میرے صحابیوں سن لو, اے ابو بکر تو بھی سن, اے عمر تو بھی سن, اے عثمان تو بھی سن, اے بلال تو بھی سن. قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علیو انت آیت اللہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اوئے علی کے من کرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو. آنکھوں سے حسد, بغض, عناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے میرے صحابیوں سن لو, دیکھ لو, یہ علی تو آیت اللہ ہے, علی تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. پتا چلا قرآن کی نص سے 55 آیات پڑھ سکتا ہوں اسی وقت. قرآن کی نص سے وہ جہنمی بھی ہے, وہ کافر بھی ہے, وہ منکر بھی ہے جو علی کا انکار کر دے, جو علی کو جھٹلا دے, جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ جائے, جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے, جو علی کو جھٹلانے آ جائے, جو علی کا دشمن بن کے آ جائے, وہ محمد کا دشمن بن جاتا ہے. جو محمد کا دشمن بن جائے وہ خدا کا دشمن بن جاتا ہے, اور جو خدا کا دشمن بن جائے وہ پکا جہنمی بن جاتا ہے.
ایک دوسرا اور جلدی جلدی دے رہا ہوں، ایک ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں. دوسرا آ گیا کافر. جملہ بڑا ہے، میرا کام تھوڑا ہے کہ اگر مگر کرنا. کوئی حدیث مانگ میں نے ایسے آگے رکھ دینی ہے، سیدھی سی بات اللہ کہہ رہا ہے تو میں بھی سیدھی سی بتانے لگا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل ایمان کی امی جان. حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے، نہیں سمجھ رہے، ابو سعید خدری بھی روایت کرتے، حضرت حذیفہ بھی روایت کرتے، بلکہ میرا خیال ہے کہ کوئی 25 کے قریب حدیث میرے پاس اس وقت موجود ہے مختلف صحابہ کے ساتھ. ان کی روایت کے علاوہ بڑی خاص بات ہے الگ الگ طرق سے. سنیں ذرا حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں آقا نے علی علیہ السلام کو کہا یا علی جعلتک علما فیما بینی و بین امتی. اے علی، اللہ نے تجھے حق کا علم بنا کے بھیجا ہے. چلو کسی کو علم سے تکلیف ہو، حق کا پرچم بنا کے بھیجا ہے، حق کا جھنڈا بنا کے بھیجا ہے. میرے اور میری امت کے درمیان حق کا علم تو ہے، حق کا مینار تو ہے، پرچم تو ہے. جملہ اگلا سنو، دلوں پہ ہاتھ رکھو. آقا فرماتے فَمَن لَمْ يَتَّبِعُوكَ فَقَدْ كَفَرَ. گل مک گئی. میرے آقا نے فرمایا علی، جو تیری اتباع نہیں کرے گا، جو تیری اطاعت نہیں کرے گا، جو تیری نوکری نہیں کرے گا، جو تیری چاکری نہیں کرے گا، جو تیری بات کو تسلیم نہیں کرے گا، جو تجھے ہادی نہیں مانے گا، مہدی نہیں مانے گا، رہبر نہیں مانے گا، امام نہیں مانے گا، پیشوا نہیں مانے گا، جو تیرے در پہ آ کے گردن نہیں چکائے گا، وہ کفر کرے گا. میں کہہ رہا ہوں وہ کفر کرے گا. یہ میں بات ہلکی کر رہا ہوں، عربی کی گرامر کی روح سے بنتا ہے وہ کافر ہوگا. اوئے ہوئے ایک حدیث، چلو ایک اور سنا دیتا ہوں. ایک اور سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. گل مک گئی. میرے آقا فرماتے ہیں میرے سے ابیو سن لو، اللہ نے ساری کائنات میں میرے بعد جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل جس ہستی کو بنایا ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. جو میرے بعد علی کو سب سے اعلیٰ نہ مانے، جو میرے بعد علی کو سب سے افضل نہ مانے، وہ بھی کفر کرتا ہے.